در حقیقت یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے۔ اگرچہ ہم روز بروز ترقی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بچوں کی اچھی پرورش اور تعلیم و تربیت کا شدید فقدان پایا جاتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ استاد ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن بچے کی حقیقی پرورش ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو بیسٹ ان کریکٹر ہونا چاہیے، آپ کو رول ماڈل ہونا چاہیے، آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہوں، آپ کے کہنے اور کرنے میں تصاد نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس شخص کی سیئنگ اور ڈوئنگ میں تصاد ہے وہ بیسٹ ان کریکٹر نہیں ہے، وہ اچھا رول ماڈل نہیں بن سکتا۔ اسے پیشنیٹ ہونا چاہیے، اس کا پیشن اور پروفیشن ایک ہونا چاہیے، وہ ٹیچنگ کو اپنا پیشن سمجھ کر زندگی گزارتا ہو۔ اسے بیسٹ کمیونیکیٹر ہونا چاہیے، اگر وہ بیسٹ کمیونیکیٹر ہوگا تو اسے پتہ ہوگا کہ نالج کو کس طرح ڈیلیور کرنا ہے، وہ بچوں کو ان کے لیول پر جا کر پڑھانا جانتا ہو، جس کلاس میں بھی جائے اتنی سادہ اور آسان بات کہے کہ تمام کلاس کے بچوں کو پتہ لگ جائے کہ کچھ پڑھایا گیا ہے۔ اسے بچوں کو اپنا بنانا آتا ہو، اسے پیار کرنا آتا ہو، اسے پیار لینا آتا ہو، اسے ملنسار ہونا چاہیے، وہ سوشل جینیس ہونا چاہیے، اس کے آنے سے بچے خوش ہوتے ہوں، اس کے جانے سے بچے اداس ہوتے ہوں، یہ ایک اچھے ٹیچر کی نشانی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، ہر بچہ ڈاکٹر، پائلٹ، انجینئر بننا چاہتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ڈاکٹر، پائلٹ، انجینئر بنانے والا کون ہے؟ وہ کون ہے جس کی کاوشوں سے بچہ یہاں تک پہنچتا ہے؟ اے ٹیچر از ناٹ اے کنگ بٹ ہی از اے کنگ میکر۔ ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف، تو پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں معزز پاکستان۔ ناظرین، استاد ایک ایسا رہنما ہے جو آدمی کو زندگی کی گمراہیوں سے نکال کر ایک روشن منزل کی طرف گامزن کرتا ہے۔ استاد وہ پھول ہے جو اپنی خوشبو سے معاشرے میں امن، محبت اور دوستی کا پیغام پہنچاتا ہے۔ استاد ایک چراغ ہے جو تاریک راہوں میں روشنی کے وجود کو برقرار رکھتا ہے۔ استاد کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا اور اس کو جیسے سنا اسی طرح لوگوں تک پہنچایا۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں رائزنگ اسکالرز سائنس اکیڈمی میں، اور میں آپ کو ملواؤں گا آج کچھ ایسے اساتذہ سے جو معاشرے میں کچھ ایسے بچے جو علم کی طلب رکھتے ہیں ان کی طلب کو پورا کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں رائزنگ اسکالرز سائنس اکیڈمی کے پرنسپل سر غلام جیلانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ سر ماشاءاللہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ ایک اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ آپ نے اس کا سٹارٹ کہاں سے لیا اور نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے؟ جی، آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا۔ سب سے پہلے میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو میٹرک لیول پہ ٹیچرز ایک گروپ لیڈرز بناتے ہیں، جس میں کچھ اسٹوڈنٹس جو کہ کم پڑھنے والے ہوتے ہیں ان گروپ لیڈرز کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی اچھی اچھا ان کو سمجھا سکیں۔ تو میں نے اپنے جو نیچے تھے اسٹوڈنٹس ان کو ایک اپنا اسٹوڈنٹ سمجھا، انہوں نے ایک ٹیچر کے درجے سے پڑھایا۔ اس کے بعد میں نے FSC میں داخلہ لیا اور پڑھتا گیا۔ پھر میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کی سپلیز کلیئر کروائیں اور ان سے کوئی پیسے نہیں لیے، صرف اسی لیے کہ مجھ میں کانفیڈنس آئے اور ان کا فائدہ ہو جائے۔ سال 2018 میں میرے پاس دو اسٹوڈنٹس آئے، محمد اسامہ اور محمد زین۔ ایک 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، ایک 6 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں نے دونوں کو پڑھایا، لگن سے پڑھایا۔ ایک تو میرا پڑھانے کا پیشن تھا، دوسرا میرے پاس اسٹوڈنٹس آئے جو کہ ایک انکم کا ذریعہ بھی تھا۔ میں نے پیسے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا۔ میں نے اگلے کچھ دنوں بعد فلیکس بنوائی اور ایک اکیڈمی کے طور پر
ادارہ بنا لیا، اور اس کے بعد میرے پاس آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹس آتے گئے اور میں لگن سے پڑھاتا رہا۔ میرے پاس کافی اسٹوڈنٹس آئے، لیکن جو بھی میرے پاس اسٹوڈنٹ آیا میں نے اس کے ساتھ انفرادی طور پہ اسے پڑھایا۔ اس کے ساتھ میرا ایک کمیونیکیشن لیول تھا جو کہ ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹیچر وہی اچھا ہوتا ہے جس کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن لیول ہو۔ اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے بور نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو ایک مینٹور سمجھتا ہو، اور ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنا سمجھتا ہو کہ ان کو پڑھائے، پیسے کی پرواہ نہ کرے۔ اگر وہ اسٹوڈنٹ معاشی طور پہ کمزور ہے یا وہ تعلیمی صلاحیت کے لحاظ سے کمزور ہے تو اس کی مدد کرے۔ اور دوسری بات کہ اسٹوڈنٹ کو اپنا سمجھے، ان کی مشکل میں ان کی مدد کرے۔ نیکسٹ میرا پلان یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو اس طرح پڑھا رہا ہوں کہ وہ آنے والے وقت میں اپنے معاشرے کو لیڈ کر سکیں، وہ ایک ایسے شخص بن سکیں تاکہ ان سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ میں اسٹوڈنٹس کو ایک ایسا موٹیویٹ کر رہا ہوں، ان میں کانفیڈنس آئے، سیلف کانفیڈنس آئے، وہ دوسروں کی رسپیکٹ کرنا جانتے ہوں، وہ مشکل وقت میں کسی کی مدد کرنا جانتے ہوں، وہ احساس کرنا جانتے ہوں۔ آنے والے وقت میں اگر مشکل وقت میں انہیں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو وہ کوئی کام کرنے سے گھبرائیں نہ۔ اگر انہیں کچھ اپنے لیول سے ہٹ کے بھی کام کرنا پڑے تو وہ کریں۔ میں ایک ایسے اسٹوڈنٹس تیار کر رہا ہوں جو کہ اس اکیڈمی کا حصہ بھی بنیں، وہ آنے والے وقت میں اس اکیڈمی میں پڑھائیں اور یہ اکیڈمی مزید ترقی کرے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ سر، آپ کے مطابق ایک اچھا ٹیچر کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ جی، آپ نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا۔ ایک اچھا ٹیچر اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی شاندار ہونا چاہیے۔ وہ جو بات کہے وہ اس بات پر خود عمل کرتا ہو، پھر اسٹوڈنٹس اس کی بات پر عمل کریں گے۔ ایک اچھا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایماندار ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ کو اپنا سمجھتا ہے، وہ اسٹوڈنٹس کو ان کے لیول پر آ کے سمجھاتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ کی عزت کرتا ہے۔ صرف ٹیچرز کی عزت نہیں ہوتی، اسٹوڈنٹس کی بھی عزت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک ٹیچر تھے، کلاس میں ایک بچے نے ایک پین چوری کر لیا، تو ٹیچر نے سب اسٹوڈنٹس کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا، تو ایک بچے کے پاس وہ پین برآمد ہوا، لیکن ٹیچر نے یہ شرط رکھی تھی کہ تمام بچوں نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے۔ تو جب کافی عرصہ گزر گیا، تقریباً 20 سال بعد دوبارہ اسی ٹیچر سے وہ اسٹوڈنٹ کا رابطہ ہوا، تو اس اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری عزت رکھی، اور ٹیچر نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ٹیچر نے کہا آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس نے پینسل چوری کی تھی۔ ٹیچر نے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، مجھے نہیں پتا آپ کون ہو۔ ٹیچر کو سب سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹ کی عزت کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے ٹیچر کی عزت کر سکیں۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا۔ اب نیکسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر نثار احمد۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر میرا آپ سے کوسچن ہے، اگر ہم پرانے وقتوں کی بات کریں تو سر ٹیچر کا رتبہ ایک باپ سے زیادہ ہوتا تھا، ایک ٹیچر کو روحانی باپ سمجھا جاتا تھا، جو میرے خیال سے آج کل کے اسٹوڈنٹ ٹیچر کی وہ عزت نہیں کر پا رہے جو وہ پہلے وقتوں میں کرتے تھے۔ تو سر کیا اس میں کوئی ٹیچر کا قصور ہے یا پھر کوئی اسٹوڈنٹ کا قصور ہے؟ تو ذیشان، آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے۔ در حقیقت یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے۔ اگرچہ ہم روز بروز ترقی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بچوں کی اچھی پرورش اور تعلیم و تربیت کا شدید فقدان پایا جاتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ استاد ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن بچے کی حقیقی پرورش ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ والدین ہی بچوں کو بزرگوں اور اساتذہ کے ادب و احترام کی تلقین کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ تعلیم و تربیت دو الگ الگ چیزیں بن چکی ہیں۔ پرانے زمانے میں گھروں اور تعلیمی اداروں میں بچوں کی اچھی تربیت پر خاصی توجہ دی جاتی تھی،
لیکن آج کل کے سوشل میڈیا کے دور پہ نہ تو والدین بچوں کی تربیت پر کوئی توجہ دیتے ہیں اور نہ ہی تعلیمی اداروں میں اس کا کوئی خیال رکھا جاتا ہے۔ ہاں، اور ایک اور نظریہ جو آج کل کے ماڈرن سٹوڈنٹس کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ استاد اور طالب علم دوستوں کی طرح ہیں۔ اسی نظریے کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اکثر استاد کی بے عزتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن سے یہ بات نکالنی چاہیے کہ استاد کا ایک بلند و اعلیٰ مرتبہ ہے جس کی انہیں دل و جان سے عزت کرنی چاہیے۔ ایک اچھا نظام تعلیم ایک ٹرائی اینگل پر مشتمل ہوتا ہے جس میں طالب علم، استاد اور والدین شامل ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک اچھا نظام تعلیم کو قائم کرنے کے لیے نہ صرف استاد اور طالب علم بلکہ والدین کو بھی بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ ایک پڑھے لکھے اور مہذب معاشرے کا قیام ممکن ہو سکے۔ جی بہت شکریہ سر نثار، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا۔ اب نیکسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر واصف علی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں سر؟ کرم ہے اللہ کا۔ سر ایک ٹیچر میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کے لیے مینٹور کہلائے؟ وہ اسٹوڈنٹ فیوچر میں ٹیچر جیسا بننے کی کوشش کرے یا اس ٹیچر کو اپنے لیے ایک آئیڈیل ٹیچر تصور کرے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم ایک اچھے ٹیچر کی ڈیفینیشن کریں گے۔ ایک اچھے ٹیچر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اے ٹیچر ہیز دا کیپیسٹی ٹو انسپائر ادر اور انسپائر دا اسٹوڈنٹ ٹو ڈریم مور، ٹو لرن مور، ٹو ڈو مور، ٹو بیکم مور۔ اس ڈیفینیشن میں لفظ استعمال ہوا ہے کیپیسٹی۔ کیپیسٹی کا کیا مطلب ہے؟ کیپیسٹی سے مراد وہ کوالٹی جس سے آپ کے گرد و نواح بچہ کوئی اور انسان انسپائر ہوتا ہے، اور وہ کچھ کوالٹیز یہ ہیں۔ آپ کو بیسٹ ان کریکٹر ہونا چاہیے، آپ کو رول ماڈل ہونا چاہیے، آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہوں، آپ کے کہنے اور کرنے میں تصاد نہیں ہونا چاہیے، اور جس شخص کی سیئنگ اور ڈوئنگ میں تصاد ہے وہ بیسٹ ان کریکٹر نہیں ہے، وہ اچھا رول ماڈل نہیں بن سکتا۔ اسے پیشنیٹ ہونا چاہیے، اس کا پیشن اور پروفیشن ایک ہونا چاہیے، وہ ٹیچنگ کو اپنا پیشن سمجھ کر زندگی گزارتا ہو۔ اسے بیسٹ کمیونیکیٹر ہونا چاہیے، اگر وہ بیسٹ کمیونیکیٹر ہوگا تو اسے پتہ ہوگا کہ نالج کو کس طرح ڈیلیور کرنا ہے، وہ بچوں کو ان کے لیول پر جا کر پڑھانا جانتا ہو، جس کلاس میں بھی جائے اتنی سادہ اور آسان بات کہے کہ تمام کلاس کے بچوں کو پتہ لگ جائے کہ کچھ پڑھایا گیا ہے۔ اور کچھ خصوصیات ٹیچر کی یہ ہیں کہ اسے اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ ہونی چاہیے، اسے نالجیبل ہونا چاہیے، وہ سیکھنے اور سکھانے پر یقین رکھتا ہو، اسے سوشل جینیس ہونا چاہیے، اسے بچوں کو اپنا بنانا آتا ہو، اسے پیار کرنا آتا ہو، اسے پیار لینا آتا ہو، اسے ملنسار ہونا چاہیے، وہ سوشل جینیس ہونا چاہیے، اس کے آنے سے بچے خوش ہوتے ہوں، اس کے جانے سے بچے اداس ہوتے ہوں، یہ ایک اچھے ٹیچر کی نشانی ہے۔ یہ کچھ خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو اپنا مینٹور سمجھ سکتا ہے اور بڑا ہو کر اس کی طرح بڑھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ سر واصف، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اب نیکسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر نعمان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ الحمدللہ۔ سر آپ میں ٹیچر کا رجحان کیسے پیدا ہوا؟ آپ کس ٹیچر سے متاثر ہوئے اور اس ٹیچنگ کی فیلڈ میں آئے؟ جی جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا فیوریٹ ٹیچر کے بارے میں، تو وہ ہیں سر احمد، جن سے میں انسپائر ہوا۔ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، ہر بچہ ڈاکٹر، پائلٹ، انجینئر بننا چاہتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ڈاکٹر، پائلٹ، انجینئر بنانے والا کون ہے؟ وہ کون ہے جس کی کاوشوں سے بچہ یہاں تک پہنچتا ہے؟ وہ ہے استاد۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا تھا، تو ہمارے معاشرے میں کتنی ضرورت، کتنی اہمیت ہے استاد کی، ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اے ٹیچر از ناٹ اے کنگ بٹ ہی از اے کنگ میکر۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے ان معزز اساتذہ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔